بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ ایسی تقریبات میں جو تقاریر کی جاتی ہیں، میں نے بھی تقریباً اسی قسم کی تو تقریر کی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن وہ جو بچہ وہاں پہ بھی ان کے بائک گیا جنہوں نے سیکنڈ لاسٹ میں تقریر کی ہے، اس بچے نے میرے سارے الفاظ منتشر کر دی۔ آپ یقین کریں میرے رونگٹے ابھی تک کھڑے ہیں کہ اس بچے کی آنکھ وہ موسیٰ بن نصیر کی تلوار کا خاکہ پیش کر رہی ہے۔ وہ بچہ زبان سے نہیں بول رہا تھا، اس کا لہو بول رہا تھا۔ وہ کسی پیپر سے پڑھ کے نہیں بول رہا تھا، وہ کسی موبائل سے دیکھ کے نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی رگوں سے آواز آ رہی تھی کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے میرا نوجوان اور یہ ہے پاکستان کا فیوچر۔ اکثر اسمبلی میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں ہماری اگلی نسل کی ترجیحات پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن خدا کی قسم رات ایک ہم نے کالم لکھا، وہ 2-3 اخباروں میں چھپنا ہے آج کل، میں اس کالم کو روکوں گا۔ اس بچے کی تقریر کے بعد کہیں نشین ہے، خدا کی قسم اس کی تقریر کے بعد، اس کے الفاظ سننے کے بعد وہ کالم ہی میں نے نہیں چھپنے دینا۔ نہیں یار، وہ ہم نہیں ہے، وہ میری قوم نہیں ہے، وہ میرا مستقبل نہیں ہے، وہ میری نوجوان نسل نہیں ہے۔ میری نوجوان نسل یہ ہے جس کی آنکھوں میں مسئلہ بن حادثہ ٹپکتا ہے، جس نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے۔ مجھے خدا کی قسم اس کی آنکھ میں موسیٰ بن نصیر نظر آیا، طارق بن زیاد نظر آیا، جس نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، یا فتح یا موت۔ یہ مٹی آج بھی زرخیز ہے۔ اقبال نے کہا تھا ذرا نہ ہونے کہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ انہوں نے اقبال کے بارے میں کہا میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹھنڈی عوام میر عرب کو پہنچی تھی۔ خدا کی قسم آج اور لوگوں کو تقریریں کی، پچھلے سال کی اس بچے کی تقریر کا بھی سحر بہت دنوں تک طاری رہا، تو آج تو اس نے جو دل سے بولا ہے، جو اپنی رگوں سے اپنے خون سے بولا ہے، اس کی ماں، اس ماں کے پاؤں پہ قربان جس نے یہ بچہ جنا، خدا کی قسم جس ماں شیر جنا ہے اس کے پاؤں پہ قربان۔ ہمارا یہ فیچر ہے، یہ کلچر ہے، ہم یہ ہیں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں اس بچے کی آئندہ جتنی بھی تعلیم جہاں سے یہ حاصل کرنا چاہے، پاکستان میں ابراڈ جہاں سے حاصل کرنا چاہے، میں اس کا خرچہ ادا کروں، اس کی ساری تعلیم میں اس کے ادا کروں۔ اللہ اس پہ لاکھوں رحمت عطا فرمائے۔ اس بچے نے خدا کی قسم کلچر کا، میرے معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا کہ نہیں بھائی نہیں، ابھی ہے وہ پیدا کرنے والی ہے، ابھی شیر پیدا کرنے والی بہت ہے۔ اس نے کہا ابھی کچھاروں میں شیر چھپے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ نکلیں گے، ٹائم آنے پہ نکلیں گے۔ اور 10 مئی کو یہ پاک فوج نے ثابت کیا یہ واقعی کی شیر پیدا کرنے والی ماؤں کا ریجن ہے، یہاں پہ شیر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 9 مئی والے نہیں ہیں، یہ 10 مئی والے ہیں۔ وہ ایک بچہ ابھی آزادی کی بات کر رہا تھا، بھیا کون سی آزادی باقی ہے؟ کس کو؟ آپ کو گھر میں یہاں پہ آنے پہ آزادی نہیں ہے، پڑھنے میں آزادی نہیں ہے، کھانے میں آپ ہر قسم کی بات کر کے چلے گئے ہو۔ جس قسم کی آزادی تھی، ہمارا ملک آزاد ہے، ہر بچہ آزاد ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں اس بچے کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے بھی آزاد وطن دیا، ہم ہر قسم کا کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور پاک فوج نے یہ ثابت کیا کہ ہم دلیر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کوئی غلامی نہیں ہے یہاں پہ، سارا یہ ذہنوں کا فطور ہے۔ جو بندہ غلام ہے مجھے بتائیں، میں اس کی آزادی کا ذمہ دار ہوں، کوئی بندہ غلام نہیں ہے۔ تو اس بچے کے لیے شکریہ، اس نے دوبارہ جوش جگا دیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نئی نسل میں بڑا پوٹینشل ہے، اور اللہ کی مہربانی سے یہ نسل دنیا پہ راج کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ملک دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ دنیا کو لیڈ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے میں پاکستان کی پوزیشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ سارا جو دنیا ہے وہ پاکستان کا لوہا مان رہی ہے، وہ فوجی معاملات میں ہو، اب بزنس میں جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہت بوسٹ کر رہی ہے، پاکستان کی تعلیم بوسٹ کر رہی ہے۔ جیسے وہ 6 ستمبر کو پاکستان پہ حملہ ہوا 1962 میں، 7 ستمبر کی صبح فیلڈ مارشل ایوب خان نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی ہر بندہ فوجی ہے، اسی کو آپ مشن سمجھ کے جہاد سمجھ کے کریں تو پورا اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ جہاد کا ہی ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، بچے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔